بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ پیارے بچوں، ہماری آن لائن کلاسز شروع ہو چکی ہیں اور ہمارا آج کا لیسن ہے واحد جمع کے بارے میں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ واحد جمع کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم واحد جمع کی تعریف دیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ واحد ایک چیز کو کہتے ہیں جبکہ جمع دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم اپنے روزمرہ کی بول چال میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ واحد ہوتے ہیں اور ان کی جمع بھی ہمارے سامنے ہی ہوتی ہے، جیسے کرسی، کرسیاں، دروازہ، دروازے، کتاب، کتابیں، بلی، بلیاں وغیرہ۔ تو آپ جان چکے ہوں گے کہ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور جب وہ چیز ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ آئیں ہم واحد اور جمع کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ واحد جمع کی مثالیں دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ واحد جمع کے ہجوں پر اور اس کی بناوٹ پر ضرور غور کیجیے گا کہ واحد الفاظ کو ہم جمع الفاظ میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ بہت جلد اس کے بارے میں سیکھ جائیں گے۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جن کے جمع بھی ساتھ ہی دیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے احسان، احسانات۔ اب غور کریں احسان کو احسانات میں کیسے تبدیل کیا گیا ہے۔ ادب، آداب۔ اگلا لفظ ہے اثر، اثرات۔ تقریر، تقاریر۔ تحفہ، تحائف۔ حرکت، حرکات۔ خدمت، خدمات۔ حادثہ، حادثات۔ زیادہ تر ان الفاظ کے آخر میں تے آیا ہے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں رکن، ارکان۔ فوج، افواج۔ ہدایت، ہدایات۔ قسم، اقسام۔ فرض، فرائض۔ یوم، ایام۔ حیوان، حیوانات۔ پھر سے دیکھتے ہیں بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے الفاظ کی بناوٹ پہ بہت زیادہ زور دینا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ واحد کو جمع میں تبدیل کیسے کیا گیا ہے۔ اس طرح آپ کو لکھنے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ بہت جلد ان کو سیکھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لکھائی کی بار بار پریکٹس کریں، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ احسان، احسانات۔ ادب، آداب۔ اثر، اثرات۔ تقریر، تقاریر۔ تحفہ، تحائف۔ حرکت، حرکات۔ خدمت، خدمات۔ حادثہ، حادثات۔ رکن، ارکان۔ فوج، افواج۔ ہدایت، ہدایات۔ قسم، اقسام۔ فرض، فرائض۔ یوم، ایام۔ حیوان، حیوانات۔ جی بچوں، یہ تو ہو گئے واحد اور جمع الفاظ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم واحد یا جمع الفاظ کو جملوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جملوں میں ان کا استعمال بہت آسان ہے، آپ غور کیجیے گا۔ آپ کو میں ایک ورک شیٹ دکھاتی ہوں پریکٹس کی، اس میں ہم اس کا استعمال سیکھتے ہیں۔ جی، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں
کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں خالی جگہ ہے. خالی جگہ کو ہم نے ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو جمع میں تبدیل کر کے ان خالی جگہ کو پر کرنا ہے. پہلا جملہ ہے، مجھے سالگرہ پر بہت سے ڈیش ملے. اس کے بالکل سامنے بریکٹ میں ایک لفظ دیا گیا ہے جو کہ ہے تحفہ. اب آپ دیکھیں گے کہ تحفہ کا جمع کیا ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ورک شیٹ میں دیکھا، تحفہ کا جمع ہے تحائف. تو یہاں پہ مجھے سالگرہ پر بہت سے تحائف ملے آئے گا. پاکستانی ڈیش بہت بہادر ہیں. فوج بریکٹ میں دیا گیا ہے، اس کو ہم نے جمع میں تبدیل کرنا ہے تو یہ بن جائے گا افواج. پاکستانی افواج بہت بہادر ہیں. تیسرے جملے کی طرف آتے ہیں، بتائی گئی ڈیش پر عمل کرنا ضروری ہے. ہدایت. یہاں پہ آئے گا ہدایت کا جمع یعنی کہ ہدایات. بتائی گئی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے. نمبر 4، رمضان کے ڈیش میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. یوم، ایام. یوم کی جمع ہے ایام. رمضان کے ایام میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. نمبر 5 پہ آ جائیں گے، ہم والدین کے ڈیش کا بدلہ نہیں چکا سکتے. یہاں پہ ہے احسان اور اس کو ہم جمع میں تبدیل کریں گے تو وہ بن جائے گا احسانات. ہم والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. آگے چلتے ہیں. جی، یہاں پہ ہے ہماری ورک شیٹ جس کو ہم نے حل کرنا ہے. یہ ہے آپ کا گھر کا کام جس میں آپ نے اس ورک شیٹ کو حل کرنا ہے. پیارے بچوں، یہاں پہ واحد تو دیے گئے ہیں لیکن ان کے جمع نہیں ہیں. آپ نے واحد الفاظ کے جمع الفاظ خالی جگہ میں لکھ کے اس ورک شیٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے کہ پہلا لفظ ہے احسان، پھر ہے ادب، اثر، تقریر، تحفہ، حرکت، خدمت، حادثہ، رکن، فوج، ہدایت، قسم، فرض، یوم اور حیوان. اسی طرح سے نیچے جملے دیے گئے ہیں جن کو آپ نے واحد کو جمع میں تبدیل کر کے ان خالی جگہ کو پر کرنا ہے اور جملے مکمل کر دینے ہیں. مجھے سالگرہ پر بہت سے ڈیش ملے. پاکستانی ڈیش بہت بہادر ہیں. بتائی گئی ڈیش پر عمل کرنا ضروری ہے. رمضان کے ڈیش میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. ہم والدین کے ڈیش کا بدلہ نہیں چکا سکتے. جی پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. اب سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الفاظ کی مشق بار بار کرنی ہے اور پھر ان کو زبانی لکھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اگلے لیسن تک اللہ حافظ.